کشمیر کاز کے لیے بھرپور کوشش کریں. آج کی یہ تقریب اسی کشمیر کاز کے لیے ویڈیوز کے تھرو، امیجز کے تھرو ہماری ایک ادنا سی کاوش ہے. ہمارے کمیونیکیشن اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس نے ڈاکٹر رابعہ نور کی سربراہی میں کچھ ویڈیوز تیار کی ہیں. ڈاکٹر رابعہ نور جن کا تعلق ARY چینل سے ہے اور ہمارے ہاں وزٹنگ فیکلٹی بھی ہیں اور انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتی ہیں. ان کو جمال خشوگی ایوارڈ بھی مل چکا ہے جو انویسٹیگیٹو جرنلزم پہ بہت بڑا ایوارڈ ہے. اس کے علاوہ ساؤتھ ایشین فورم کی طرف سے بے شمار ایوارڈز بھی مل چکے ہیں. میں مشکور ہوں ڈاکٹر رابعہ کی کہ ان کی سپرویژن میں ہمارے اسٹوڈنٹس نے بڑی اچھی ویڈیوز تیار کی ہیں. آج سے تقریباً 4 ماہ پہلے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ڈاسیر جاری کیا، یعنی ایک سرکاری دستاویز جاری کی جو کشمیر کے حوالے سے تھی، اور یہ دستاویز جو ہے وہ 131 صفحات پر مشتمل، اور اس دستاویز کو بڑی تحقیق سے مرتب کیا گیا. چونکہ ہمارا تعلق اکیڈیمیا سے ہے اور ریسرچ کرتے ہیں تو اس لیے ہمارے یہاں تحقیق کی اہمیت دوبالا بھی ہو جاتی ہے اور ہمیں اندازہ ہے کہ تحقیق کا مطلب کیا ہے. اس کتاب کے 3 چیپٹرز ہیں اور ان چیپٹرز میں جو اوورآل جو باتیں ہیں وہ وار کرائمز، فالس فلیگ آپریشنز اور UN کی جو سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں ان کے اوپر تبصروں پر مشتمل ہے. اچھا، وہ جو تحقیق ہے وہ اس میں 113 ریفرنسز ہیں اور وہ ریفرنسز پاکستان سے نہیں ہیں، یعنی وہ ریفرنسز ان کا تعلق بین الاقوامی میڈیا رپورٹ سے ہے، جس میں 26 بین الاقوامی میڈیا رپورٹس جن میں BBC ہے، DW ہے اور دیگر میڈیا رپورٹس ہیں وہ شامل کی گئی ہیں. اور مزے کی بات کہ اس میں کچھ رپورٹس جو ریفرنسز ہیں وہ انڈین تھنک ٹینکس اور انڈین ہیومن رائٹس ایسوسیشنز اور آرگنائزیشنز کی رپورٹس پر مبنی ہیں، اور ان میں سے 26 جو ہیں ان کا تعلق بین الاقوامی جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کی رپورٹ سے ہے. اور اس کے علاوہ اس میں 31 مختلف اقسام کی جو ٹارچرز ہیں ان کی لسٹ بھی اور ان کی ڈیٹیلز بھی بتائی گئی ہیں، جیسے پیلٹ گنز سے جو مظالم کیے جا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو واٹر ڈپنگ، الیکٹروکیوشن، پھر زندہ یعنی اعضاء کو، انسانی اعضاء کو کاٹ دینا، رولر جسم کے اوپر پھیرنا اور چھت سے الٹا لٹکانا. پھر اس کے علاوہ کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال وہ اس کے علاوہ ہے. تو یہ تمام چیزیں جب ہو رہی ہیں اور دنیا میں لوگوں کو یہ آگاہی نہیں، دنیا چھوڑ کے ہمیں پاکستان میں ان ڈیٹیلز کا نہیں پتہ، تو ہمارا یہ فرض اولین بن جاتا ہے کہ ہم وہ چیزیں جو باقاعدہ تحقیق سے مرتب کی گئی ہیں کم از کم ان کے بارے میں آگاہی حاصل کریں، ان کے بارے میں جانیں. اور اس دستاویز میں جو میں نے بھی ذکر کیا اس میں 15 آڈیو لنکس ہیں اور 10 ویڈیو لنکس ہیں. تو ضرور آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اس کو، ان آڈیو لنکس کو بھی سنیں، ان ویڈیو لنکس کو دیکھیں، ان ریفرنسز کو چیک کریں، وہ اعداد و شمار آپ ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ جب بات کریں اور کشمیر کے اوپر ایک نیریٹو بنائیں تو وہ فیکٹس اینڈ فگرز پر مبنی ہو، وہ ان چیزوں پر مبنی نہ ہو جو ہمارے ڈس انفارمیشن سے اور انڈیا سے اور دوسرے خطوں سے پروڈیوس ہو رہی ہیں. کشمیر میں عرصہ دراز سے انفارمیشن بلیک آؤٹ بھی جاری ہے اور یہ ہم سب کے علم میں ہے. انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو ایسے حالات میں ہماری بحیثیت پاکستانی دوہری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم نہ صرف کشمیریوں کی مدد کریں بلکہ کشمیر کاز کو بین الاقوامی سطح پر بلند کریں، کشمیریوں کی آواز بنیں، کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائیں. میں چھوٹی سی اس کی مثال ایسے دینا چاہوں گی کہ جیسے فلسطین کے حوالے سے، فلسطین میں بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے، اور فلسطین کے حوالے سے ایک امریکن پروفیسر ہیں جنہوں نے حالیہ کتاب لکھی ہے. پروفیسر کا نام ہے نورا ایراکٹ اور ان کی کتاب ہے جسٹس فار سم، لا اینڈ
the issue of Palestine, question of Palestine. Justice for some, law in the question of Palestine. اب اس کتاب میں لکھتی کیا ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ عرصہ دراز سے بین الاقوامی سطح پر، بین الاقوامی میڈیا میں فلسطین کے مظالم کا، وہاں پہ جو ہونے والی زیادتیاں ان کا چونکہ کوئی ذکر نہیں ہے، تو لگتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ کہ فلسطین میں سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی وائلنس نہیں ہے، اور یہ تاثر بین الاقوامی کمیونٹی میں پایا جا رہا ہے، حالانکہ وہاں ظلم و ستم جاری ہے، اور انہوں نے وہ تمام چیزیں ریفرنسز کے ساتھ اس میں لکھی ہیں. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ الٹا یہ کہ نہ صرف وہاں ظلم و ستم جاری ہے بلکہ بڑی خاموشی کے ساتھ یہودی آباد کاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی بھی ہو رہی ہے. تو ایسی صورت میں یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم، اور خاص طور پہ آپ بحیثیت یوتھ، ان کی کشمیریوں کی آواز بنے، جن کی آواز دبا دی گئی ہے، جن کی آواز ختم کر دی گئی ہے، جو انفارمیشن بلیک آؤٹ کی وجہ سے دنیا کے باقی حصوں تک نہیں پہنچ سکتے. اگر ہم گزشتہ 2.5 برسوں میں دیکھیں تو کشمیر میں کیا صورتحال ہے. کشمیر اس وقت ملٹری سیج کا شکار ہے انڈیا کی طرف سے. وہاں اس کو ایک بہت بڑی جیل بنا دیا گیا ہے. وہاں انسانی بنیادی حقوق کا کوئی یوں سمجھ لی کہ تصور نہیں. صحت، تعلیم، آزادی اظہار، یہ تمام جو حقوق ہیں یہ کشمیریوں کو میسر نہیں ہے، ان سے غصب کر لیے گئے ہیں. 12 ملین جو کشمیری ہیں ان کو حق کے خود ارادیت اس سے محروم کیا گیا ہے. اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ ایسے ایسے قوانین وہاں پر مروج ہیں، جیسے اگر کسی کشمیری نے تعلیم حاصل کرنی ہے یا ملازمت کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کو ایک سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرنا ہوگا. اور وہ سرٹیفکیٹ کیا ہوگا؟ اس جو قانون ہے اس کی کلاس 2-3 میں کہ وہ سرٹیفکیٹ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار انڈیا کے خلاف کوئی جذبات رکھتا ہے تو آپ کو وہ سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا. سرٹیفکیٹ نہ ملنے کا مطلب آپ کو جاب نہیں مل سکتی، آپ کو ایجوکیشن کے لیے رائٹ نہیں، آپ کو ایڈمیشن نہیں مل سکتا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور ہم میں سے اگر میں پوچھوں کہ آپ ہال میں سے یہ جو باتیں میں شیئر کر رہی ہوں کتنے لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ وہاں پہ ظلم و ستم اس انداز سے سسٹمیٹک وے سے جا رہی ہیں، لیگلائزڈ وے سے جا رہی ہیں. تو مجھے اس کا جواب پتہ ہے کہ ہاں اکثریت کو نہیں پتہ، شاید ہی کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہو جس کو ان باتوں کا علم ہو. تو آج کا یہ ایونٹ انہی باتوں کے ادراک کے لیے اور ان باتوں کو آگے اجاگر کرنے کے لیے، اور بحیثیت میڈیا اسٹوڈنٹس کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے اس کو اجاگر کریں اپنی ویڈیوز کے ذریعے، آڈیوز کے ذریعے. اور جو اب آپ کے ہاتھوں میں اسمارٹ فونز ہیں، اب چونکہ آپ صرف ریسیورز نہیں ہیں، صرف آپ آڈینس نہیں ہیں، یو آر پروزیومرز، یعنی آپ صرف کنزیومرز نہیں ہیں، یو آر آلسو پروڈیوسرز. آپ پروڈیوس بھی کر سکتے، لیکن کیا پروڈیوس کریں گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ جاننا آگہی یہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر اپنے مہمانان گرامی کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں، خاص طور پہ منسٹر صاحب کا. وہ اس تقریب کے لیے اسلام آباد سے پوری رات سفر کر کے صبح پہنچے ہیں اور بغیر ناشتہ کیے ہمارے وی سی آفس میں تھے. اور بڑی مہربانی ہے آپ کی، آپ نے ہمارے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ نشست رکھی. بہت شکریہ.